اپریل فول ایک خطرناک مذاق ایمان کے خلاف عمل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والآلاء و اصحابہ اجمعین۔ اما بعد، میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور عزیز نوجوانوں، آج ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جسے لوگ ہلکا سمجھتے ہیں، ہنسی مذاق سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ایمان، اخلاق اور سچائی کے خلاف ایک سنگین جرم بن چکا ہے، اور وہ ہے اپریل فول۔ ایک سوال جو دل کو جھنجھوڑ دے۔ میں آپ سب سے ایک سوال پوچھتا ہوں، اگر کوئی شخص آپ کو یہ خبر دے کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا ہے، آپ کا کوئی قریبی شدید حادثے میں زخمی ہو گیا ہے، آپ کا کاروبار ختم ہو گیا ہے، اور پھر بعد میں کہے اپریل فول، تو کیا آپ کو ہنسی آئے گی؟ آپ کا دل ٹوٹ جائے گا۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں ہمیں سوچنا ہے کہ اسلام مذاق کے نام پر بھی کسی کے دل کو توڑنے کی اجازت دیتا ہے یا نہیں۔ قرآن مجید کی روشنی میں سچائی کا حکم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ سورۃ التوبہ 119۔ یہ صرف نصیحت نہیں بلکہ حکم ہے۔ سچوں کے ساتھ رہو، سچائی اختیار کرو۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے، واجتنبوا قول الزور۔ سورۃ الحج 30۔ ترجمہ: جھوٹی بات سے بچو، یعنی صرف جھوٹ نہ بولو بلکہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ نبی کریم کی سخت وعید۔ ہمارے پیارے نبی پرافت محمد نے فرمایا، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، ہلاکت ہے اس کے لیے، ہلاکت ہے اس کے لیے۔ ابو داؤد۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، بندہ جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور ایک روایت میں فرشتہ اس سے دور ہو جاتا ہے۔ سوچے، ایک جھوٹ اور فرشتہ دور۔ اسلام میں مزاح لیکن سچ کے ساتھ۔ اسلام خوشی سے نہیں روکتا، لیکن جھوٹ سے ضرور روکتا ہے۔ نبی کریم مزاح فرماتے تھے، مسکراتے تھے، لیکن کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ اپریل فول صرف جھوٹ نہیں، دھوکہ بھی ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ صحیح مسلم۔ یعنی یہ صرف مذاق نہیں بلکہ اسلامی تعلیمات کے خلاف عمل ہے، دل کو ہلا دینے والی حقیقت۔ آج اپریل فول کے نام پر جھوٹی موت کی خبریں، جعلی حادثات، سوشل میڈیا پر فیک ڈرامے، رشتوں میں بدگمانی، یہ سب عام ہو چکا ہے۔ اگر کسی ماں کو بیٹے کی جھوٹی موت کی خبر ملے، اگر کسی بیمار کو غلط خبر دی جائے، یہ مذاق نہیں، یہ ظلم ہے۔ ایک سبق آموز واقعہ۔ ایک شخص نے اپنے دوست سے کہا، تمہارا بھائی فوت ہو گیا ہے۔ وہ دوست صدمے میں آ گیا، رو پڑا، دل ٹوٹ گیا۔ پھر کہا گیا، اپریل فول، یہ ہنسی نہیں، یہ انسانیت کا جنازہ ہے۔ اب اہم حصہ، انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر اثرات۔ میرے بھائیوں، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اپریل فول ہماری زندگی کے کن کن پہلوؤں کو متاثر کرتا ہے۔ ایک، ایمان، فیتھ پر اثرات۔ جھوٹ ایمان کو کمزور کرتا ہے۔ نبی کریم پرافت محمد نے فرمایا، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ بار بار جھوٹ، دل سخت، ایمان کمزور۔ دو، اخلاق و کردار، کریکٹر۔ اپریل فول جھوٹ کو معمول بنا دیتا ہے، دھوکہ کو کھیل بنا دیتا ہے۔ نتیجہ، انسان کا کردار گر جاتا ہے۔ تین، ذہنی و نفسیاتی اثرات۔ یہ مذاق بعض اوقات اینگزائٹی، سٹریس، ڈپریشن،
کا سبب بنتا ہے۔ 4 رشتوں پر اثرات۔ رشتے اعتماد پر قائم ہوتے ہیں۔ جھوٹ اعتماد ختم، رشتہ کمزور۔ اور یاد رکھیں، اعتماد ٹوٹ جائے تو واپس مشکل سے آتا ہے۔ 5 خاندانی زندگی۔ گھر میں اگر جھوٹ مذاق بن جائے، بچے بھی جھوٹ سیکھتے ہیں، تربیت خراب ہو جاتی ہے۔ 6 معاشرتی اثرات۔ جھوٹ عام ہو جائے تو لوگ ایک دوسرے پر یقین نہیں کرتے، افواہیں پھیلتی ہیں، امن ختم ہو جاتا ہے۔ 7 دینی شناخت۔ ہم سچائی والی امت ہیں۔ نبی کریم پرافٹ محمد نے فرمایا، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ 8 سوشل میڈیا کا فتنہ۔ آج پرینک ویڈیوز، فیک نیوز لاکھوں لوگوں تک پہنچتے ہیں۔ یہ گناہ جاریہ بن سکتا ہے۔ 9 آخرت پر اثرات۔ نبی کریم نے فرمایا، بندہ ایک بات کہتا ہے جسے معمولی سمجھتا ہے، لیکن وہ اسے جہنم میں گرا دیتی ہے۔ بخاری۔ نوجوانوں کے لیے خصوصی پیغام۔ میرے عزیز نوجوانوں، آپ کا ایک جھوٹا پرینک ہزاروں لوگ دیکھتے ہیں اور گناہ بڑھتا جاتا ہے۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اپریل فول کو چھوڑ دیں، دوسروں کو سمجھائیں، بچوں کی تربیت کریں، سچائی کو اپنائیں۔ دل کو چھو لینے والا پیغام۔ میرے بھائیوں، ہم وہ امت ہیں جس کے نبی پرافٹ محمد کو الصادق اور الامین کہا گیا، تو کیا ہم جھوٹ اختیار کریں؟ ہرگز نہیں۔ اختتامی نصیحت۔ یاد رکھیں، ایک دن کی ہنسی ہمیشہ کی آخرت کو خراب نہ کر دے۔ سچائی اپنائیں، جھوٹ چھوڑ دیں۔ دعا۔ اے اللہ، ہمیں سچ بولنے والا بنا، ہماری زبانوں کو جھوٹ سے پاک کر دے، ہمیں اچھے اخلاق والا بنا دے، اور ہمیں اپنے محبوب پرافٹ محمد کی سچی اتباع نصیب فرما۔ آمین رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم.